کہ راویان حدیث کے بھی درجے ہیں. ہر راوی حدیث جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، اس کے لیے شرائط بیان فرمائے ہیں. ظاہر ہے کہ ان شرائط پہ جو راوی حدیث پورا اترتا ہے اس کی طرف رجوع کرنے کا حکم امام نے دیا ہے. حکم امام ہے، یعنی اگر امام سے رابطے میں رہنا چاہتے ہو، اگر شریعت کے مقاصد اور اہداف کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہو تو امام ناظر ہیں، اور امام نے جو سلسلہ دیا ہے کیا کہتے ہیں دین کو آگے بڑھانے کا، وہ راویان حدیث ہیں. اچھا، دوسری روایت میں جو مولا نے ارشاد فرمایا جو ہے وہ لفظ اسی ضمن میں یہ لفظ ہے، اسی نظام ہدایت کے حوالے سے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ يُقَلِّدُوهُ. یہ اب کیا ان باتوں کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ وہ تحریریں ہیں جو امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے لکھی ہیں، اور ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو مرضی تم کرتے رہو. نہیں، ایک باقاعدہ پورا نظام اور سسٹم جو ہے رہبریت کا، دین کی شریعت کی حفاظت کا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، اور وہ ناظر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امام ناظر نہیں ہیں. ارشاد فرمایا فقہا میں سے وہ لوگ، یعنی سارے فقہا نہیں، یہ شرائط جو موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ فقی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں یہ شرائط خدا نخواستہ موجود نہ ہوں. تو فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، فقہا میں سے وہ لوگ جو کہ صَائِنًا لِنَفْسِهِ اپنے نفس کے محافظ ہیں، اپنے نفس کو بچانے والے ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حافظاً لدینہ، اللہ کے دین کے محافظ ہیں. سبحان اللہ. یعنی دین کی حفاظت کس انداز سے کرنے والے، یعنی ہر کیا کہتے ہیں پریشانی سے، ہر طوفان سے، ہر آندھی سے بچانے والے ہیں دین کو. کڑے سے کڑے حالات میں دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. مخالفاً علی ہواہ، وہ جو ہوائے نفسانی ہے اس کے مخالف ہوں. یہ معصوم تو نہیں ہیں یہ لوگ، لیکن کمتر نہیں ہے عدالت کی یہ شرائط جو امام زمانہ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک درجہ جو ہے وہ عصمت کا ہے. عصمت اور عدالت جو ائمہ کے ہاں مساوی ہے، ان کی عدالت اور عصمت ایک درجے پہ ہے. لیکن ان کے بعد جو فقہا ہیں، جو راویان احادیث ہیں، جن کی اطاعت کا امام نے حکم دیا ہے، واجب ہے، اور یہ صرف امام زمانہ علیہ السلام کے فرامین نہیں ہیں، باقی تمام تر معصومین کے فرامین موجود ہیں. معصوم اول سے لے کر معصوم آخر تک سب نے حکم دیا ہے. سب کا حکم یہ ہے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی طرف رجوع کریں. حافظاً لدینہ مخالفاً علی ہواہ، اپنے ہوائے نفس کا مخالف ہو، یعنی وہ عالم دین، وہ فقیہ جو کہ جس کے وجود سے دنیا کی بدبو نہ آتی ہو، واقعاً دین کی خوشبو آتی ہو، اللہ کی اطاعت کی خوشبو آتی ہو، ہر لحاظ سے وہ دین کا محافظ ہو، مطیعاً لامر مولا ہو، اور اصلاً مطیع امر مولا ہے. یہ جیسے ہی اوپر والی روایت میں فرمایا کہ میری طرف سے تم پر یہ حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں. یہ ہے نظام رہبری و نظام ولایت جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے تحریر فرما گئے ہیں. یہ خطوط بہت واضح ہیں، یہ لائنیں بہت واضح ہیں. یعنی اپنے مولا کے امر کے سامنے مطیع امر مولا ہے، سرنڈر ہے. فقیہ جو ہے وہ کوئی اپنی بات تھوڑی بیان کرتا ہے، فقیہ کو اپنی شریعت تو نہیں بیان کرتا. فقیہ کا کام ہے رابط بنے، شریعت کو سمجھے، احادیث سے مبارکہ کو سمجھے، قرآن و سنت کو سمجھے، اور سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ زندگی چاہیے. کئی علوم ہیں جو سیکھنے کے بعد ایک فقیہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دین کی حقیقتوں کو درک کر سکے. لہٰذا مطیعاً لامر مولا ہو، یہ شرائط، یہ خصوصیات، یہ کوالٹیز، یہ کریکٹرسٹکس موجود ہوں جن فقہا کے اندر فللعوام، عوام پر واجب ہے، فرض ہے. کیا فرض ہے عوام پر؟ ان یقلدوہ، کہ ان کی پیروی کریں، ان کی تقلید کریں.
جو یہ کہتے ہیں وہ کریں، اس لیے کہ یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ جی بہت واضح ہیں یہ باتیں۔ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضُ فُقَهَاءِ الشِّيَعَةِ لَا كُلُّهُمْ، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری خصوصیات جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سب میں نہیں ہیں، یہ اور بہت واضح ایسے فقہا جنہوں نے آج تک یہ شریعت ہم تک پہنچائی ہے، اس کی بارز اور واضح اور خوبصورت مثالیں جو ہیں پوری تاریخ میں بھی موجود ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ آج اس وقت وہ فقہا جو بالآخر یہ خصوصیات ان کے نورانی چہرے سے ہمیں نظر آتی ہیں، ان کی نورانی زندگی سے۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے۔ تو امام جو ہیں وہ کہ میں خلاصہ کروں فی الحال اس بات کا کہ امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ بنیادی طور پر ناظر ہیں نظام شریعت کے۔ اس نظام کی پاسبانی کا بنیادی ناظر اور بنیادی محافظ کون ہے؟ امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ لہذا جتنی ضرورت ہے انسانوں کو ہدایت کی، اس حوالے سے امام باطنی طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی، جیسے مطلب امام بہتر سمجھتے ہیں، ان کا جو بنیادی اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ اس شریعت کے نظام کی حفاظت کریں اور اس کی نظارت کریں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ناظر ہیں اس پورے نظام کی۔